बहादुर शाह जफर के हथियार डालने के बाद 21 शहजादों को, जिनका ताल्लुक शाही खानदान से था, मौत की सजा सुनाकर अंग्रेज अफसर मेटकाफ ने फांसी दे दी। इसके अलावा झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और फर्रुख नगर के अहमद खां के साथ और कई अहम शख्सियात जिन पर पहली जंग आज़ादी में शामिल होने या फिर साथ देने का शक था, फांसी देकर मार डाला। मेरा मानना है कि जिंदगी में बुलंदी और जवाल इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। आई मीन कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, अलग अलग सल्तनत और हुकूमत के साथ भी ऐसा ही हुआ। यार वैसे भी मुगल सल्तनत हो या ब्रिटिश हुकूमत, एक दिन तो उनका खात्मा हो ही गया। You're right. You know आफ्ताब, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि जो सल्तनत इतनी खून खराबा करके बनाई गई थी, वो सिर्फ अब तारीख़ के पन्नों में क़ैद होकर रह जाएंगी। ब्रिटानिया की हुकूमत तो अपने दिन तभी पूरे कर चुकी थी जब बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के पीछे लोग खड़े होकर चुनौती दे रहे थे उनको। ये दूसरी बात है कि उनके पास ताकत थी, फ़ौज थी, बहुत सारी फ़ौज मंगाकर उन्होंने उस जज्बे को उस वक्त कुचल दिया। लेकिन सब जानते थे कि अब कुछ दिन की बात है। खींच लिया उन्होंने, 90 साल तक खींचा, लेकिन आखिर को जाना था, गए। बस ये है कि जो बड़ी तल्ख़ बातें हुई, जिस तरह से दिल्ली को लूटा गया, कुचला गया, दिल्ली को बहुत दिन तक उजाड़ दिया गया था। और ये कहने को मिलता है कि एक वक्त ऐसा आया कि दिल्ली में कुछ नहीं बचा था। और गालिब का ये कहना कि जब इतने दोस्त मरे हैं कि जब मैं मरूंगा तो मुझे कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा, मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में दिल्ली को पहुँचा दिया था। और उसके बाद आज़ादी और आज़ादी का वो तिरंगा कहाँ फहराया गया, वहीं उसी लाल किले से जहाँ सबसे पहले वो आवाज़ हिंदुस्तान की आज़ादी की बहादुर शाह ज़फ़र ने दी थी। मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन औरंगज़ेब के बाद शुरू हो गया था। हाँ, ये तो हकीकत है। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सल्तनत में कोई ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ जो उसे मजबूती देता। क्यों? राइट। बहादुर शाह ज़फ़र से मुझे मुलाकात के एक एक पल याद हैं। इनसे मिलने का तजुर्बा मुझे एक एक चीज़ की याद दिलाता है। आप सोच क्या रहे थे? मैं औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में सोच रहा था। उनका इंतकाल एक ज़बरदस्त तूफान की तरह आया और पूरी सल्तनत को बहा कर ले गया। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल बादशाहों का आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक चल ही रहा है। औरंगज़ेब का इंतकाल 1707 में हुआ, लेकिन इनके अजदाद ने 1857 तक हुकूमत की। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र 1857 तक शहंशाह थे। औरंगज़ेब के बाद उनके बेटे बहादुर शाह अव्वल शाह आलम ने हुकूमत की बागडोर संभाली। औरंगज़ेब ने हुकूमत को जितना फैलाया था, उसको काबू में रखने के लिए जिस फन की ज़रूरत थी, वो बहादुर शाह अव्वल में नहीं थी। ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए वो 73 बरस की उम्र में हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद मुसलसल सफ़र में रहे। इसके बावजूद अपनी विरासत को उस खूबी से नहीं संभाल सके जिस तरह उनके अजदाद ने बखूबी संभाली थी। बहादुर शाह अव्वल ने 68 बरस की उम्र में 1707 में हुकूमत की बागडोर संभाली। बहादुर शाह अव्वल ने सिर्फ
5 बरस तक बादशाहत की। इस दरमियान उन्होंने मराठों से मुफाहमत की, राजपूतों के साथ अमन शांति कायम की और सिखों के साथ दोस्ती की। अपने पूरे दौरे हुकूमत में सफ़र में ही रहे। आखिरी उम्र में लाहौर में आकर आराम किया और 27 फरवरी 1712 में इनका इंतकाल हो गया। महरौली से मुझे खास अकीदत भी है और खास लगाव भी। इसकी कोई खास वजह? एक वजह कहाँ, बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और उसके अलावा जफर महल भी है जो मेरे वालिद साहब मरहूम का तामीर किया हुआ है। ये उनकी निशानी है। और हाँ, वहाँ बहादुर शाह अव्वल, शाह आलम दोयम और अकबर शाह दोयम के मज़ार भी हैं। यानी कि अब वो तीनों वहीं आराम फरमाते हैं। लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चली, अपनी खुशी ना है ना अपनी खुशी चली। छापना मुझे इस सिलसिले में बिल्कुल भी इल्म ना था, लेकिन आपने इसकी जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अचानक यूं खामोश क्यों हो गए? उस दौर की एक रिवायत के बारे में सोच रहा था। क्या मतलब? उस दौर में एक रिवायत कायम हो गई थी कि बेटा बाप का कत्ल करता और फिर ये इल्जाम आयद करता कि वो अपने बाप से नहीं, अपनी हुकूमत से मोहब्बत करता है। अपनी हुकूमत से मोहब्बत करता है। मिर्जा खुर्रम, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? मिर्जा औरंगजेब, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? पिदरे मोहतरम, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। तुम मुझसे नहीं, तख्त से मोहब्बत करते। पिदरे मोहतरम, आपने हमसे नहीं, अपनी तख्त शाही से मोहब्बत की। आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, आप तख्त शाही से मोहब्बत करते हैं। आपने हमसे मोहब्बत नहीं की पिदरे मोहतरम। क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? पिदरे मोहतरम, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। तुम मुझसे नहीं, तख्त से मोहब्बत करते। मिर्जा औरंगजेब, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? मिर्जा खुर्रम, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत के जवाल की आगाही नजर आने लगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। वाह। लेकिन झापना, मैं आपकी पिछली बात समझा नहीं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा बरखुदार। हुआ यूं कि औरंगजेब के इंतकाल के बाद चंद ही दिनों में ये अंदाजा लगने लगा कि अब मुगल हुकूमत ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। वो लोग जो बादशाह तैमूर और बाबर का नाम सुनते ही कांप उठते थे, वही लोग अब उनका घर और उनकी विरासत लूटने लगे। और ये सब उनका वक्त अंग्रेजों के इशारे पर हो रहा था। उनका वक्त अंग्रेजों के इशारे पर हो रहा था। उन नालायक फिरंगियों ने मुझे लाल किले से महरूम किया। मैं
اس کے دیدار کے لیے ترس گیا۔ وہ میرے اجداد، میرے پرخوں کی پہچان اور نشانی ہے، اور برخودار ایک وہ زمانہ تھا جب تمام دنیا میں لال قلعے کی شان اور شوکت کا چرچا عام ہوا کرتا تھا۔ آپ نے تو پوری زندگی وہیں گزاری۔ اور نہیں تو کیا۔ پھر فرنگیوں نے مجھے لال قلعے میں ہی قید کیا، بس کہ وہ غالب وزیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ اور پھر مقدمے کی سماعت بھی وہیں ہوئی۔ فوجی عدالت بھی وہیں لگائی گئی تھی۔ وہ عدالت کا ایک خوفناک مذاق تھا اور کچھ نہیں۔ بہادر شاہ اول کے بعد جہاندار شاہ تخت نشین ہوئے۔ انہیں صرف 1 برس ہی حکومت کرنے کا موقع ملا۔ ان کے بھتیجے نے 1713 میں انہیں آگرہ میں شکست دی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے آگرہ سے فرار ہو کر دہلی کا رخ کیا، لیکن دہلی میں گرفتار کر لیے گئے۔ یہیں 11 فروری 1713 کو موت کی نیند سلا دیے گئے۔ اس کے بعد فرخ سیار کو مغل سلطنت کی باغڈور سنبھالنے کا موقع ملا۔ وہ 1713 سے 1719 تک مغل حکمراں کے طور پر تخت نشین رہے۔ ان کے اندر انتظامی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے مشیر کے ماتحت رہے اور برادران سیدین ان کی آڑ میں حکومت کرتے رہے۔ سیدین کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ انہوں نے 28 فروری 1719 کو فرخ سیار کو قید کروا دیا اور 27 اور 28 اپریل کی درمیانی رات میں انہیں قتل کروا کر ان کے چچا زاد بھائی رفیع الدرجات کو تخت پر بٹھا دیا۔ وزیر، میں تم سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیجیے دل سبحانی۔ خدا نے ہمیں اپنی رعایا کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح کے لیے موقع عطا کیا۔ اس پروردگار کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا شکریہ میں ہر وقت ادا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری رعایا کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کی بقا کا ہر قیمت پر خیال رکھا جائے۔ آپ مطمئن رہیں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا، اس بات کا یقین کیجیے۔ بہت خوب، تمہاری باتیں اس بات کی نشاندہی ہیں کہ ہماری رعایا کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ پرانے شاہی فرمانوں کا کیا کیا جائے؟ پرانے شاہی فرمان ہمارے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے بے حد ہی کارآمد ہیں۔ انہیں قطعی ضائع نہ کیا جائے اور وہ ہمارے اجداد کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرانے شاہی فرمانوں کا ترجمہ کرایا جائے؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، پر ہاں کچھ شاہی فرمان ایسے ہیں جنہیں فارسی سے اردو میں ترجمہ کروایا جائے۔ وہ اس لائق ہیں کہ انہیں خاص توجہ دی جائے۔ عالم پناہ، گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو ایک سوال عرض کروں؟ عرض کرو، اجازت ہے۔ آپ کے اجداد فرغانہ سے اس ملک میں آئے، لیکن دربار کی زبان میں اس خطوں کی زبان کو شامل نہیں کیا گیا۔ میرا مطلب فارسی کو اتنی ترجیح، آخر اس کے پیچھے کیا مقصد رہا؟ ہمارے آباء و اجداد نے کسی زبان کو کسی دوسری زبان پر کبھی ترجیح نہ دی۔ اس بات کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں اور یہ تمہیں تاریخ میں بھی درج مل جائے گی۔ دراصل مغل سلطنت کے بادشاہ ہمایوں کو شیر شاہ نے شکست دی۔ اس شکست کے بعد لگ بھگ 4 سے زیادہ برسوں تک ہندوستان پر شیر شاہ کی حکومت رہی۔ ہمایوں اس دوران فارس میں مقیم رہے، ایک طرح سے وہاں کے بادشاہ شاہ تمسپ کے مہمان بن کر۔
فارس اس وقت تہذیب اور ثقافت کا مرکز ہوا کرتا تھا. تو بادشاہ ہمایوں کو جب ہندوستان کا دوبارہ بادشاہ بننے کا موقع فراہم ہوا، انہوں نے دربار کی زبان فارسی ہی کر لی. وزیر، کیا موسیقی سننے کا وقت ہو چکا ہے؟ آلپنا، لگتا ہے کچھ موسیقار آئے ہوئے ہیں. یہ موسیقی کی دھن انہی موسیقاروں کی. تو دیر کس بات کی؟ انہیں استاد نمید خان، ادارنگ اور صدارنگ کے پاس فوراً بھیج دو. وہ ان کی موسیقی کی مزید بہتری کی کوشش کریں گے. جی بہت بہتر. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ فنون لطیفہ رقص اور مصوری کو بھی ترجیح دی جائے تاکہ اسے بھی پروان چڑھنے کا موقع مل سکے. جی بالکل ایسا ہی ہوگا. برخوردار، مغل سلطنت کی بنیاد بہت مضبوط تھی، بالکل ایک شاندار محل کی طرح. جی یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لیکن پھر افسوس افسوس، اورنگزیب کے انتقال کے بعد وہی شاندار اور عظیم محل اندر سے کھوکھلا ہونے لگا. وہی محل جو کئی دہائیوں تک کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے خون سے نہاتا رہا منہدم ہو رہا ہے. امید ہے، برخوردار امید ہے کہ جب آخری مغل بادشاہ کے طور پر تاریخ کا فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ اورنگزیب عالمگیر کے حق میں ہوگا کہ تاریخ کے صفحات پر وہی آخری مغل بادشاہ قرار پائیں گے. کیونکہ ان کے بعد 12 برسوں تک 5 الگ الگ شہنشاہوں نے صرف اقتدار کی سورج کو غروب ہوتا دیکھا، اور پھر تاریکی سب کچھ نکل گئی. تاریکی سب کچھ نکل گئی. رفیع الدرجات 10ویں مغل حکمراں تھے. فرخ کے بعد انہوں نے مغل حکومت کی باغڈور 1719 میں سنبھالی. سید برادران کی وجہ سے ہی وہ تخت پر بیٹھے تھے، اس لیے ان کے دور حکومت میں بھی انہی کا حکم چلتا رہا. ان کے علیل ہونے پر، ان کی گزارش پر ہی ان کے بڑے بھائی رفیع الدولہ کو تخت پر بٹھایا گیا. 5 دنوں کے بعد ہی 1719 میں ہی رفیع الدرجات کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد رفیع الدولہ نے باضابطہ حکومت کی باغڈور سنبھالی. سید برادران نے ان پر بھی حکومت چلانے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی. حکومت سنبھالنے کے کچھ روز بعد ہی انہوں نے اپنے چچا سیار محمد سے آگرہ کی حکومت واپس لینے کی جنگ میں شکست کھائی. محمد ابراہیم نے 1719 میں کچھ دنوں کے لیے حکومت کی. ایک عرصے کے بعد محمد شاہ ایسے بادشاہ کو جنہوں نے کم و بیش 30 سال حکومت کی، یعنی 1719 میں حاکم مقرر ہوئے اور 1748 تک حاکم بنے رہے. سید برادران کی مدد سے ہی یہ بھی حکومت میں آئے، لیکن جلد ہی رنگیلا کی مدد سے سید برادران کے چنگل سے نکل آئے. اس کے بعد انہوں نے نظام الملک کو اپنا وزیر اعظم بنایا. وزیر اعظم نے مغل دور حکومت کو سنبھال لیا اور بادشاہ کو ہدایت کی کہ آپ اکبر کی طرح تیز اور اورنگزیب کی طرح بہادر بنے. اور محمد شاہ نے اس پر عمل کیا اور جلد ہی اپنے دادا اورنگزیب کی حکومت کو مضبوط کرنے میں لگ گئے. لیکن کچھ علاقے ہاتھ سے جاتے بھی رہے
اور کچھ علاقوں کو حکومت کا حصہ بنایا اور اپنے اجداد کی طرح ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کو آگے بڑھایا۔ گستاخی کے لیے معافی حضور۔ عرض کرو۔ آپ کے کلام کی چرچا تو زوروں پر ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ میں تو ایک ادنا سا شخص ہوں، اور ویسے بھی حکومت تو اب اس طرح سے رہی نہیں جیسے کہ تب مغل سلطنت پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب تو ہم برائے نام بھر۔ گستاخی معاف، ایسا کہنا بہتر نہیں ہوگا۔ حالات سازگار ہے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ ہے، عرض کرو، کیا کہنے کی خواہش رکھتے ہو؟ میں آپ کے ادبی ذوق کی قدر کرتا ہوں۔ اچھا؟ قدردانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کلام کی چرچا ہو رہی ہے۔ بھائی میں تو مشترکہ تہذیب کے علمبردار بننے کا خواہش مند، خدا جانتا ہے کہ میں اس سلسلے میں کتنا فکر مند رہتا ہوں۔ عالم فنا، کیا یہ ضروری ہے؟ بے شک ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اجداد نے ہمیشہ مشترکہ تہذیب کی کوشش کی ہے۔ بہرحال میری ایک اور کوشش جاری ہے۔ گستاخی معاف جہاں بنا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ یہ دراصل ایک مختصر سی تاریخ لکھنے کی شروعات ہے۔ تاریخ؟ اورنگزیب کے بعد کی تاریخ، جسے باز سے بلند پڑھا جائے۔ محمد شاہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا احمد شاہ بہادر 1748 میں 13واں مغل بادشاہ بنا۔ اس وقت اس کی عمر 22 برس کی تھی۔ محمد شاہ کے زمانے سے ہی حکومت کمزور ہونے لگی۔ احمد شاہ کے زمانے میں یہ اور کمزور ہو گئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب نادر شاہ نے اس وقت کی راجدھانی دلی پر حملہ کیا۔ اس کے بعد اعتماد الدولہ نے 1748 میں احمد شاہ اور ان کے والد کو اندھا کر کے حکومت اپنے قبضے میں لی۔ جنوری 1745 میں احمد شاہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جہانگیر شاہ کے بیٹے عالمگیر دوم نے 13 جون 1754 کو تخت سنبھالا، اور کچھ ہی دنوں میں یعنی 26 نومبر 1754 کو ان کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہی۔ یہ بہت کمزور حکمراں ثابت ہوئے، اور ایک بار پھر نادر شاہ نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ شاہ جہاں سوم نے ایک بار پھر حکومت کو دسمبر 1954 میں اپنے قبضے میں لیا، لیکن جلد ہی حکومت ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ شاہ عالم مغل بادشاہ کے طور پہ 1759 میں سامنے آئے۔ حکومت سنبھالتے ہی الہ آباد کا رخ کیا، انگریز سے بکسر کی جنگ کی۔ 1757 میں انگریز بنگال میں سراج الدولہ کو ہٹا کر میر قاسم کے ذریعے اپنا سکہ چلا چکے تھے۔ اب ہندوستان کے دوسرے علاقے میں وہ گھسنے لگے۔ شاہ عالم کو عربی ذوق بھی تھا، اور انہوں نے اپنا کلام بھی چھوڑا ہے۔ برخودار میں نے ہمیشہ اس بات کو تسلیم کیا کہ جس حکومت کی باگڈور سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی وہ حکومت تھی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ برخودار کہ میرے والد مرحوم اکبر شاہ دوم 1806 سے لے کر 1837 تک ہندوستان کے بادشاہ تھے، لیکن بس برائے نام بادشاہ تھی، کیونکہ اس وقت تک لگ بھگ پورے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج قائم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ سکوں پر انگریز حکومت کا نام چلنے لگا۔ اچھا، تو یہ حقیقت ہے؟ ہاں برخودار، ہاں یہی حقیقت ہے۔
ट्यूटोरियल्स के लिए जाना है, चलो। अरे भाई रहने दो, हमारा दोस्त बहादुर शाह जफर से गुफ्तगू करने में मशगूल था। तुम थे कहाँ? तू तो चलो, तुम्हारी वजह से हम सब लेट हो रहे हैं।